کل ایک نکاح پہ جانا ہوا، پرسوں بھی نکاح تھا ایک اسٹوڈنٹ کا، پھر اس کی بہن کی شادی تھی، تو جو میرے طالب علم ہوتے ہیں جانا تو پڑتا ہے، مجھے وہ کہتے ہیں استاد جی وہ والدین جو ہے نا مرضی سے شادی کریں، میں کہ شادی کرا تو پیسے لوا انہوں نے، یہ نہ تو ہلوانے بغیر ہٹنا ہی کوئی نہیں، تو ایویں بیچارہ اپنی بھی بستی کرا کے شادی بھی خراب کرے گا، ٹینشن سے شادی ہوتا کی سواد ہے، جو یہ کرتے میں نہیں ایسے نہیں ان کو کرنے دے، موجے کریں، ہمیں کیا، تو اس کے اندر صرف نکاح کا مکلف ہے، اللہ تجھ سے پوچھے گا صرف نکاح کے بارے میں، شادی چلو ہو گئی اچھی ہو گئی، نکاح بھی پڑا اچھا ہو گیا، کوئی بینڈ باجا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں مجھے میرے اپنے نا 1996 کے پروفیسر مل گئے، وہ اچانک ہی ان کے بھی جاننے والے تھے، وہ سامنے تھا، جس وقت میں پڑھا تھا اس وقت داڑھی سیاہ تھی، اب سفید، استاد جی کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا۔ تو میں جب اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس زمانے بھی میں ان سے بڑا متاثر تھا، ان کا کردار بڑا اچھا، درود شریف بڑا شاندار، سارے سیغوں کے ساتھ پڑھتے، 40 طرح کا درود شریف، بڑی میں ان سے متاثر، امدادیہ سے فارغ۔ تو کل میں ان کی صحبت میں بیٹھا رہا، حنفی ہیں، حضرت تھانوی کے 11 خلفاء سے انہوں نے ملاقات کی ہوئی، تو ایک بحث کا مقام آیا، ہمارے آصف صاحب نے چھیڑا، تو آصف صاحب کا میری طرف دیکھنے لگے بھی، استاد جی نے جو جواب دیا کاش سبز کریں، میرا موقع اور تھا استاد جی کا اور تھا، میں نے کوئی نہیں، اس نے چھیڑی یہ دے جواب، کیوں چھیڑا، میں کہتا ہم ہی بنا، میں آپ تو استاد جی کی توہین کیوں کروں۔ تو استاد جی کی صحبت میں بیٹھے، بڑی دیر باتیں ہوئیں، بڑے بڑے سوال میں نے ان سے پوچھے، کوئی برات نہیں آئی تھی، آرام سے پوچھتا رہا استاد جی انحطاط کی وجہ کیا ہے، استاد جی ہمارا نظام اصلاح کیوں تباہ ہو گیا ہے، وہ بھئی میرے اپنے تجربے ان کے اپنے تجربے، 39 سال پڑھایا، ایک دن بھی کلاس، صرف ایک دن 39 سال میں کلاس سے لیٹ ہوئے، باتیں ہوئی، صحبت میں بیٹھے، دل کا زنگ اترا، کچھ باتوں کا احساس نہیں تھا وہ ہوا، پوچھا استاد جی یہ جادو ٹونا یہ کیا ہے، آپ بیعت بھی کرتے ہیں، وہ بیعت کا سلسلہ ہے، انہوں نے کہا جو آدمی صبح شام دم کرتا ہے نا اور تینوں کل بار بار پڑھتا ہے، ان کو نہیں بلاتا، اس پہ جادو نہیں ہوتا، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ پیارے نبی علیہ السلام کا، اپنے نبی کو جس ازمائش سے اللہ نے گزارنا تھا نا، اس ازمائش کے ذریعے سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ تاکہ امت اس دموں کو چھوڑے نہ۔ امت نے الٹا کیا کیا، لو جی حضور پاک بھی یہ پڑھتے تھے پھر بھی آپ پر ہو گیا، پھر بھی نہیں ہو گیا، پھر بھی نہیں ہو گیا، بتایا کہ پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا، الٹی مت نہ لو، بتایا کہ پھر نہیں ہوگا، پھر بھی ہو گیا۔ مجھے تو آپ کی، میں کہتا ہوں آپ سوچتے کیسے ہیں، سارا دن بیٹھا، آج میں لکھا، ان کی صحبت کا اتنا اثر ہوا کہ میری نماز عصر لیٹ ہو گئی، تو انہوں نے پڑھ لی، ہم جلدی سے باہر نکلے، میں نے کہا وہ برات کی لیٹ آنے کی وجہ سے رہ گئی، تکلیف مجھے بڑی ہوئی، اب مجھے آئے کہ رستے میں مسجد آئے، مسجد کوئی نہ آئے، میں کہا یہ سزا ہے، اللہ نے کہا تم نے اس کو ترجیح دی نہ کھانے کو، لے روٹی کھا، روٹی کھا، ہوں سن مسیت نہیں تین لبنی دے، سیدہ نہیں سی نہ، بڑی میں نے دل میں توبہ کی، یا اللہ غلطی ہوگی قصور ہو گیا معاف کر دے، تیرے نبی نے فرمایا جس کی اثر لٹ گئی نا اس کا گھر بار مال جان سب کچھ لٹ گیا، مجھے بچا لے اللہ۔ توبہ بھی تو ایک لمحے کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد مسجد نظر ہی آ گئی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پتہ تھا ٹائم قریب جا لگا تھا، جلدی جلدی وضو کیا، نماز بھی اس چکر میں بھی مختصر ادا کی، چلو شکر ہے آتی ہے اس لیے ادا کر لی، نماز پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تو جوتیوں پہ ایک آدمی مجھے ملا، کہتے مرشد نہیں ملتا، مرشد مل جاتے ہیں، پر نور چہرہ، کوئی تبلیغی جماعت تھا، اللہ جانے کون تھا، اس نے کہا بیٹا نماز کون سی پڑھی، میرے تو رنگ اڑ گئے، میں نے کہا جی عصر کی، اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور جو فجر والے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، فجر والے فرشتے چاہتے ہیں کہ عصر کے وقت میں ثواب ہم لکھیں، عصر والے جو آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لکھیں، جھگڑا ہو گیا تو بارگاہ الہی میں چلا جاتا ہے، وہاں سے عصر اور فجر دونوں کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے ایک تم لکھ لو اس کا ثواب، ایک تم لکھ لو، بڑی پیاری نماز بیٹا جو اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، آیا مجھے، میں جب سجدے کر رہا تھا میں کہا منافق ٹھونگے مار رہا ہے، منافق ٹھونگے مار رہا ہے، نبی کی حدیثیں پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یقین جانے اس نے اس درد سے بات کی، اتنے تحمل سے بات کی، مجھے اپنی ذات پہ مجھے یعنی تھوڑی سی گھن سی آئی کہ یہ غلطی ہوئی ہے، میرے دل میں وہ جگہ بات جگہ بنا لی، میں نے کہا واقعے کو شیئر کروں، مرشد پھرتے ہیں مرشد، جگہ جگہ پہ مرشد ہیں، سب ولی کامل ہیں، آپ کو کس نے کہا ولی نہیں ملتا، یہ اس طرح وہ ولی تھا
مجھے عصر کی نماز کا سبق دے گیا ساری زندگی کے لیے ہیں، پہلے بھی سبق دیے پر اس نے جو دیا، استاد جی سے ملنے کے بعد پھر میں یہاں آ گیا، بڑی دیر ہو گئی تھی، مجھ سے اب لکھا نہیں جا رہا تھا، میں 2-4 پچھلے دنوں کے اندر ایک اہم مسئلے کے بارے میں شدید پریشانی کے عالم میں، مطلب 1-2 مہینے سے شدید پریشان کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، کیا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کشمکش، اس کے نتیجے میں لکھا نہیں جا رہا، لکھنا جو ہے میرے لیے بہت بڑی جو ہے، میں نہ لکھوں تو شاید میں مر جاؤں، کیونکہ میں اپنے خیالات، اپنی باتیں، اپنے شعر، اپنے اقوال زریں، اپنی چیزیں، اپنے نکتے ایسے لکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اللہ مجھے تحفہ دیتا ہے، میں تحفہ لینے میں دیر نہیں کرتا ہوں، لکھ لیتا ہوں، بعض ضائع بھی ہو جاتے ہیں، اٹھ کے کسالت کرتا ہوں تو نہیں۔ اس ولی خدا کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کھل گیا، اور صبح میں نے کئی آیات کی تفسیریں لکھی خود ہی بیٹھ کر۔ میں نے سوچا یہ کیوں ہوا، میرے دل پہ جو گرہ لگی ہوئی تھی، جو دل کے اوپر تاریکی آ گئی تھی، یہ کیا ہوا کہ آج میں برسوں کے بعد لکھنے لگا ہوں، اور لکھتے جا رہا ہوں، درمیان میں آیتوں پہ آیتیں آ رہی ہیں، ایک آیت کا عجیب مفہوم، پھر اگلی کا عجیب، پھر اس پہ عجیب، پھر اس پہ عجیب، ایک حدیث ہی سمجھ آ رہی تھی، وہ ایسی کھلی لکھی جاؤں، ہاتھ تھک گیا، بارش انوار کی ہونے لگی۔ انوار یہ نہیں ہوتا لائٹ چلنے لگ گئی، انوار کی بارش یہ ہوتی ہے کہ دل پر حکمت کھل جائے، دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اور اس اللہ کی طرف مائل ہونے میں لکھنا رک کے آنسو جاری ہو جائیں، اور بندہ اللہ سے جڑ جائے، اور پکار کے کہ اللہم انی عبدک ابن امتک، تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا غلام، اس کا میرا باپ غلام، امتک کا میری ماں لونڈی، میری ماں کنیز، عبدک سبحانک، تیرا بندہ تو پاک، تیرا بندہ تو پاک، تیرا بندہ تو پاک، تیرا اپنی عبدیت کا اظہار، اللہ کی مالکیت کا اظہار، سبحانک جسے آپ کہتے ہیں، عبدک رک جاتے ہیں نا یہاں پہ، عبدک سبحانک، یہ ورد جو ہے اللہ کی طرف سے مجھے ملا تحفے تک، میرے دل میں آیا کہ وہ پہلے لکو رکھی جانا ہے، انہوں نے پھر بھی اثر نہیں ہونا، تو جدو کھولنا تو ہونی کھول دے، جو کچھ ہے دے دے، یہ کون سا تھے؟ میں نے یہ آپ پر اس لیے، اولیاء اللہ کی صحبت بڑا اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھا بیٹھا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سارے علماء کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں، اور زبان کو کاٹ کے رکھتا ہوں، میں نے اپنی زبان علماء کی، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کاٹی ہوئی ہے، کاٹ کے رکھتا ہوں، چلاتا صرف اس کے اوپر ہی ہوں جو خدا رسول کے دین کا منکر ہے، اور پھر زبان چلتی پھر کینچی کی طرح، وہ پھر ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے فرق صاحب بھی تھے، ان کو بھی پتہ ہے، پچھلے دنوں ہم آ رہے تھے، میں نے کہا یار یہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، میں کبھی انہیں سلام لیے بغیر نہیں گزرا، سفر پر جا رہا ہوں، تو واپسی عین اس جگہ پہ، مغرب کا وقت تھا، عین اس جگہ پہ مجھے تھا کہ یہ واپس جانا ہے، ان سب نے، یہ دوست ساتھ جاتے ہیں، تو پھر میں اس لیے اولیاء اللہ کے پاس دوستوں کو اس لیے نہیں ساتھ لے کے جاتا، ان کی طبیعت میں جلدی ان کو 70 کام ہوتے ہیں، میں تو اپنی کشتیاں برن دی بورڈ دی آرڈر آف دی ڈے، طارق بن زیاد نے کہا کشتیاں جلا دو، میں یہی کام کر کے جاتا ہوں، کشتیاں جلا دو، رات پہندی رہے، 12-1 بجے تک مولانا صاحب کے پاس بیٹھے رہنا، آتے 76 تیار، کتوں آیا مولوی صاحب کو آن دا ٹائم کھا لے کوئی گل، پھر اگلی باری پھر کھا لیں، کیوں بھول جاؤ اولیاء اللہ کی مجلس میں پیچھے کام کیا ہے اولاد کے، تو ہم ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پوچھا کس لیے آئے، ہم نے کہا حسن خاتمہ کے لیے آئے ہیں، اور عافیت فی الدنیا والآخرات کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، تو مطلب اولیاء اللہ سے بھی اگر آپ مانگنے کی کوئی بات ان سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں تو حسن خاتمہ کی کرائیں، دنیا کے اندر عافیت اور آخرت کی دعا، پیسے بن جن آ ہو، گوشت کھاتا ہے، اور فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت تو غیبت ہے نا، اولیاء اللہ کی غیبت کرنا والے کو جو گوشت ملتا ہے وہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اس سے آدمی کی لازمی موت ہو جائے گی، بری، اس کی بری موت ہوگی جو اولیاء اللہ کی خلاف باتیں کرتا ہے، بری موت مرے گا۔ اس لیے نیٹ پہ گالیاں دے رہے ہیں، اس کو کیا پتا، مولوی اس کو کیا پتا، طارق جمیل چھوڑ دیں، نہ کریں کسی کو، سب کچھ پتا تھا، اپنے حصے کا وہ کام کر گئے، آپ کے حصے کا رہ گئے، آپ کس کے، وہ ناقص کام کر گئے نا، ان کے اللہ نے ان کو دیکھ لینا کہ ناقص کام،
اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں جو ناقص حصہ ہوتا ہے نا اس کو اتار کے پھینک دیتا ہوں جیسے بندے پھینک دیتے ہیں. میں اپنے ایک اللہ کے ولی تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا اپنے پاس لوگوں کو قرضہ دیتے تھے نا, تو وہ لکھ لیتے تھے. آدمی آتا ان کے پاس تو وہ اسے کہتے تھے فکر نہ کر. کیا کہتے تھے؟ فکر نہ کر, رہن دے نہیں ہیں تھے. ٹھیک ہے, تو وہ فوت ہو گئے. مرنے کے بعد کسی آدمی نے ان کو خواب میں دیکھا, تو ان کا حساب آیا, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. فرمایا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پہ؟ کہتے جب میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے کہا یا عبداللہ, اس نے کہا ناہم لبیک یا اللہ. اللہ نے فرمایا پچھلے حساب کی فکر نہ کر. یہ چیزیں ہیں. اللہ نے کہا مجھے پڑھ کے اتنی, میں نے کہا یا اللہ تو ہمیں کہا کہے گا کہ تم لوگ فکر نہ کرنا. اللہ نے کہا یا عبداللہ فکر نہ کر. کہتا یہ کہہ کہ اللہ نے مجھے جنت بھیج دیا, تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں صاحب لو. میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے, اولیاء اللہ کے ساتھ جڑیں. کوئی بھی نیک ہے نا آپ کو نصیحت کرتا ہے, بریلوی دیوبندی شیعہ, لڑے نہیں, اس کی بات تحمل سے سنیں. سن کے اگر آپ کو نہیں نا پسند, جی کہہ کے شکریہ کہہ کے سر جھکا کے. یہاں فیضان مدینہ کے آتے ہیں صوفی برکت صاحب والے, صبح صبح لوگوں اٹھو, تو میرے دل میں آیا غافل لوگوں کو اٹھانے والے لوگ تو ابھی ہیں نا, اسی طرح پکارنا چاہیے تھا. اگر وہ پکار رہے ہیں تو کس لیے؟ میں نے کہا افسوس کہ میں شامل نہیں ہوتا. تو میرے دل ایک نہیں کیا کہ میں یہاں سے ان کے ساتھ نا باہر نکل کے ایک چکر, اندر بھی تو بیٹھا ہوں نماز پڑھ کے, ان کے ساتھ چکر لگاؤں. نیکی میں کوئی حصہ ہی پڑ جائے گا. جہاں کہیں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے اس کو بچا لیں, ورنہ وہ آڈیو لیکس نکل آئی ہے, آپ پھر دیکھیں گے پھر ساری یہی آپ کی بھی میری بھی نکل آنی, آپ کی بھی قیامت کے دن نکل, سب کو سنا دینی اللہ نے, سب کو سنا دینی. اللہ نے بٹن دبانا ہے, رسوائیاں کر دینی. خزی دنیا والآخرہ, فرمایا دنیا میں تجھے رسوا کر دیں گے, آخرت میں بھی کر دیں گے.